السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد یونس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین، آج بات ہوگی ایک ایسے سچ پر جو بھارت اپنے مسلمانوں سے چھپا نہیں پایا، اور یہ سچی حقیقت پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ناظرین، بھارت کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آزادی ایک لفظ نہیں، یہ پوری تہذیب کا تحفظ ہے، اور اس نعمت کی قدر ہمیشہ وہی کرتا ہے جس سے یہ چھین لی جائے۔ مولانا ارشد مدنی جمعیت علماء ہند کے سربراہ ہیں، ان کا ایک تازہ بیان سامنے آیا، اور یہ کوئی عام بیان نہیں، یہ اس خوف، اس بے بسی اور اس مسلسل محاصرے کی چیخ ہے جو انڈین مسلمانوں پر پچھلے 10 سال سے جاری ہے۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا، یہ پورا منصوبہ تھا۔ بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد ایک سسٹمیٹک پالیسی کے تحت مسلمانوں کو ہر سمت سے گھیرا گیا۔ مسلم بزنس مینوں کو الگ سے نشانہ بنایا گیا، انکم ٹیکس کے ریڈز، چھوٹے کیسز، میڈیا ٹرائل، پورے بزنس گروپس تباہ کر دیے گئے۔ لسٹ بہت لمبی ہے، پورا انڈیا جانتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر بالی ووڈ کے مسلم اداکاروں پر یلغار کی گئی۔ شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان، کبھی انہیں منشیات کے کیس میں گھسیٹا گیا، کبھی انہیں لو جہاد کا طعنہ دیا گیا، کبھی انہیں اینٹی نیشنل قرار دے کر بغاوت کا مرتکب قرار دیا گیا۔ ان تینوں کو ٹارگٹ کرنا دراصل انڈیا کے مسلمانوں کے اجتماعی امیج کو توڑنا تھا۔ اسی طرح انڈین حکومت کے مختلف مسلمان سرکاری ملازمین اور افسران پر دباؤ ڈالا گیا۔ آئی اے ایس، آئی پی ایس اور دیگر اہم محکموں میں مسلمان افسروں کو خاموشی سے نکالا جاتا رہا، جھوٹے الزام لگائے گئے، ان کے خلاف انکوائریز کی گئیں، معطل کیا گیا، سب کچھ کیا گیا، اور اب تک کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہندوتوا نظریے کے مطابق مسلمان ہندو ریاست اور ہندو حکومت کا حصہ نہیں بن سکتے۔ پھر مسلم پروفیسرز، وائس چانسلرز اور اسکالرز، ہر وہ آواز جس کے پاس علم اور اثر تھا، اسے یا تو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا گیا یا نظریاتی پروپیگنڈے میں دبا دیا گیا۔ عام مسلمانوں کے خلاف نفرت کو پالیسی بنایا گیا، کبھی ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے، کبھی گو رکشا کے نام پر انہیں قتل کیا گیا، کبھی لو جہاد کا مجرم بنایا گیا، کبھی ہجومی تشدد کے واقعات میں مسلمانوں کو، ان کے گھروں کو، ان کی دکانوں کو جلا دیا گیا۔ ایک اتحادی فاشزم جس میں مسلمانوں کی جگہ صرف محکوم کی ہے۔ ناظرین، مولانا ارشد مدنی کا بیان ایک مذہبی رہنما کی شکایت نہیں ہے، یہ انڈیا کے پورے سماجی بحران کی ایک رپورٹ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی سیاسی قیادت محدود ہو گئی ہے، علمی قیادت مسلسل دباؤ کا شکار ہے، وہاں کی تحریکیں بے اثر کر دی گئی ہیں، اور مسلمانوں کی معاشی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ یہ سب کسی حادثے کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ ہندوتوا پروجیکٹ کا فیز 2 ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ہمارے اس ویلاگ کا اصل نقطہ یہی ہے۔ ناظرین، پاکستان سے ہمیں صرف جذباتی محبت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں مسلمان آزاد ہیں اور پورے قد سے کھڑے ہو کر آج بول سکتے ہیں، اپنی حکومت پر، اپنی ریاست کے خلاف تنقید بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں نہ آپ کی زبان بند کی جاتی ہے، نہ آپ کا مذہب آپ کے لیے طعنہ بنتا ہے، نہ آپ کی عبادت کو جرم قرار دیا جاتا ہے، نہ آپ کا نام آپ کی تقدیر طے کرتا ہے۔ پاکستان ایک آزاد مسلم ریاست ہے جہاں مسلمانوں کو جیسی آزادیاں حاصل ہیں ویسی ہی آزادیاں اور تحفظ یہاں رہنے والی اقلیتوں کو بھی حاصل ہے۔ بھارت کے مظلوم مسلمانوں کو دیکھ کر پاکستان کی قدر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے کچھ حلقے ایسے موجود ہیں جو آج بھی ہر ریاستی ادارے کو کولونیل ورثہ کہہ کر ایک فرضی مزاحمت بیچتے ہیں، لیکن جب وہ اقتدار میں پہنچتے ہیں تو یہی ریاست ان کا سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے، اور اس ملک کے وسائل ان کی سب سے بڑی غنیمت بن جاتے ہیں۔ مگر جیسے ہی ریاست کسی مشکل میں کھڑی ہو اور کسی مشکل میں گھری ہوئی ان سے کوئی سنجیدگی مانگتی ہے تو یہ فوراً نئے نعروں کے پیچھے چھپتے ہیں۔ یہ تضاد، یہ فکری کمزوری، یہی آزاد ریاستوں کو اندر سے کمزور کرتی ہے۔ ناظرین، بھارت آج ہمیں ایک بات سمجھاتا ہے کہ آزادی چھین لی جائے تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ بھارتی مسلمانوں سے جا کر پوچھئے جن کی آزادیاں چھینی جا رہی ہیں، اور پاکستان کا وجود ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ آزادی صرف حق نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے، جسے ادا کرنا اس ریاست کے ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔